الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اسے آج نہیں کل جانا ہی جانا ہے. دنیا میں آنا در حقیقت جانے کی ایک تمہید ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ بقا اور دوام صرف اسی کی ذات کو حاصل ہے، باقی کسی بھی متنفس کو حاصل نہیں ہے. متنفس نہیں بلکہ غیر متنفس کو بھی حاصل نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اسی اعتبار سے اور اسی قانون کے مطابق استاذ الاساتذہ جو کہ مشہور تھے بڑے حافظ جی کے نام سے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں، اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں، ہم اب حدود سود و زیاں سے نکل گئے. بڑے حافظ جی کا تذکرہ جب سے ہوش سنبھالا تھا اور کچھ سمجھنے کے لائق ہوا، کانوں میں بار بار حافظ جی کا نام پڑھتا اور سنتا رہتا تھا. اور ریاض العلوم میں بڑے کے لفظ سے جن لوگوں کو یاد کیا جاتا تھا ان میں 4 ہستیاں تھیں. ایک تو بڑے مولانا عبد الحلیم صاحب دادا جان نور اللہ مرقدہ، دوسرے بڑے مفتی صاحب مفتی محمد حنیف صاحب نانا جان نور اللہ مرقدہ، تیسری شخصیت بڑے قاری صاحب قاری اسماعیل صاحب استاد القراء اور صدر التجوید جو ماشاءاللہ باحیات ہیں. اللہ ان کی عمر کو عافیت خیریت سے دراز فرمائے، آمین. چوتھے بڑے حافظ جی، ان کا تذکرہ ایک بار نہیں سینکڑوں اور ہزاروں بار کانوں میں پڑا اور پڑھتا رہتا تھا. ابھی
کم عمری تھی اور بچپنا ہی تھا کہ پرائمری عربی سوم پڑھتا تھا، پرائمری سوم کے درجے میں پڑھ رہا تھا۔ میرے ماسٹر صاحب، ماسٹر عزیز الرحمان صاحب، قریب کے گاؤں پوٹریاں کے رہنے والے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی تھی، جو اب دنیا میں بھی نہیں رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اکثر بیماری کی وجہ سے ان کا ناغہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بیماری کی وجہ سے وہ درسگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے، بچپنا تھا ہی۔ والد محترم کی نگاہ پڑی تو انہوں نے بولا کہ پوچھا کیوں ٹہل رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ ماسٹر صاحب بیمار ہیں، آئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب پرائمری چھوڑو اور حافظہ شروع کر دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رجب کے آخر میں مجھے استاد محترم، استاد الاساتذہ حافظ محمد نسیم صاحب کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ میرا بہت ہی خوش نصیبی کا دن تھا اور بڑا ہی مبارک دن تھا کہ جب مجھے ایک ایسے استاذ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا جن کو دیکھنے اور جنہیں سننے کے لیے کان اور آنکھ لوگوں کے ترستے رہتے تھے، اور خود حافظ جی کے شاگرد نہیں بلکہ دوسری جماعتوں کے بچے اور دوسرے لوگ بھی حافظ جی کو دیکھنے، ان سے ملنے، ان کی ملاقات کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ حافظ جی کا تذکرہ پہلے ہی سنتا رہتا تھا، دل دماغ میں ان کی عظمت اور محبت کچھ نہ کچھ پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب سے پڑھنا شروع کیا تو اس چیز میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ میرا تو بچپنا تھا اور عمر کے ابھی ابتدائی مرحلے ہی میں تھا، میں بہت زیادہ شعور اور آگہی کا مالک نہیں تھا، جس کی وجہ سے عظمت کسی کی کیا ہوتی ہے اور کیسے اسے بجا لانا ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی خاص مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن یہ حافظ جی کا بڑکانا، ان کی بزرگی اور تربیت کا خاص انداز جو آج بھی ذہن دماغ کو بار بار متوجہ کر رہا ہے اور بار بار سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہم جیسے کمینوں کو بھی کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ حافظ جی برداشت کرتے تھے۔ بہرکیف حافظ جی کے یہاں حفظ کا یہ سلسلہ میرا تقریباً 4 سال تک چلتا رہا۔ حافظ تو جلدی ہو گیا تھا، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے والد محترم کی اور دوسرے لوگوں کی رائے یہی رہی کہ ابھی اور حافظ جی کو دور سنایا جائے تاکہ قرآن بھی خوب پختہ ہو جائے اور تھوڑا سا عمر بھی کچھ بڑھ جائے، فارسی وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ وہاں سمجھنے کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا شعور بیدار ہونے کے بعد ہی بات بنتی ہے، اس سے پہلے صرف رٹنا ہوتا ہے، سمجھنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حافظ ہونے کے بعد بھی 1.5 سال تک دور کرتا رہا اور نہ معلوم کتنے دور حافظ جی کو سنائے، اور میرے خیال سے یہ ہم لوگوں کی آخری جماعت تھی جسے باضابطہ حافظ جی نے درسگاہ میں رکھ کر کے درس دیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ باضابطہ درس دینے والا تو موقوف ہو گیا، لیکن سننے سنانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ استاد محترم
حافظ نسیم صاحب کی خصوصیات یوں تو بہت ہیں، اور ایک دو نہیں، انگنت خصوصیات حافظ جی کی گنائی جا سکتی ہیں اور بتائی جا سکتی ہیں۔ تربیت کی لائن سے، یا درس و تدریس کی لائن سے، یا نمازوں کی پابندی کے تعلق سے، یا عبادات کے تعلق سے، اور معاملات کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے بات کی جائے تو بالکل اپنے زمانے کے یکتا اور ایک انوکھی حیثیت کے مالک نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سن و شعور بڑھتا گیا، اور حافظ جی کی قدر و محبت اور عظمت جو دل دماغ میں پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ جگہ بنائے ہوئی تھی، وہ رچتی بستی اور بیٹھتی گئی، اور یوں ایسا ہو گیا کہ حافظ جی کے دیدار کے بغیر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بے چینی سی اور ایک کسک دل دماغ کے اندر لگی رہتی تھی جب تک کہ ان کا دیدار نہ کر لیا جائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، حافظ جی کی عظمت دن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی للہیت، نمازوں کی پابندی، وقت سے پہلے حاضری، لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا، اوقات کی پابندی، خاص کر تعلیم کے اوقات میں وقت پر حاضری، کہیں سے 1 منٹ کی کمی بیشی نہیں، ابھی گھنٹی نہیں لگی ہے اس سے پہلے ہی درسگاہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو دل دماغ کو بار بار متاثر کرتی رہتی تھیں۔ حافظ جی استاد محترم کا مزاج بھی انتہائی شگفتہ اور انتہائی کریمانہ، ملنسار، اخلاق کے بلند پیمانے پر حافظ جی فائز تھے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ حافظ جی نے باضابطہ تعلیم کس سے حاصل کی اور حفظ کس سے پڑھا۔ 1-2 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ حافظ عبدالرحمن صاحب بکرامی، قریب کا جو گاؤں ہے ہمارا سرحدی علاقہ ضلع اعظم گڑھ، اس کے ایک گاؤں جو سرامیر تھانہ حلقہ میں آتا ہے، جس کا نام بکرا ہے، وہاں کے حافظ جی رہنے والے تھے۔ حافظ جی نے حفظ وہیں گاؤں میں کسی سے پڑھا تھا، اور کچھ فارسی وغیرہ بھی پڑھی، چونکہ فارسی بہت اچھی تھی، اور کبھی کبھی اس کے اشعار بھی ہم لوگوں کو سناتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو فارسی حافظ جی نے پڑھایا بھی ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ فارسی سے لے کر کے کچھ آگے تک عربی کی کچھ کتابیں بھی حافظ جی پڑھے ہوئے تھے۔ بہرحال حافظ جی فارغ ہوئے تو 20-21 سال کی عمر میں حافظ جی نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2-4 مہینے کلکتہ بھی حافظ جی نے کسی مدرسے میں درس دیا تھا، اور لکھنؤ میں بھی حافظ جی نے کچھ دن درس دیا ہے کسی جگہ پر۔ چنانچہ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ جب مہاتما گاندھی کا مرڈر ہوا تھا، ان کا قتل ہوا تھا، تو حافظ جی لکھنؤ ہی میں تھے۔ مجھے خوب یاد ہے، ایک مرتبہ اثر بعد حافظ جی سے یوں ہی ملاقات ہوئی، اور کافی دیر تک حافظ جی گفتگو فرماتے رہے جیسا کہ ان کا مزاج تھا۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان ادھر سے آیا دوسری طرف سے، اور کہنے لگا کہ گاندھی جی مار دیے گئے۔ تو وہاں پہ موجود کچھ فوجی تھے، انہوں نے اس کو فوراً گرفتار کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا زیر حراست۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد نقارہ بجا، وہ سائرن جو بجایا جاتا ہے فوجیوں کے لیے، جیسے ہی وہ بجا اس نوجوان کو سب چھوڑ کر کے بھاگے۔ تو بتلانے گئے کہ اس وقت میں لکھنؤ میں پڑھا رہا تھا، وہاں پہ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد حافظ جی وہاں سے پھر چھوڑ کر کے کسی وجہ سے سرامیر کے مدرسہ بیت العلوم تشریف لائے، اور تقریباً 20 سال وہاں پر درس دیا۔ اس کے بعد 1958 میں حافظ جی وہاں سے چلے آئے مانی مدرسہ ضیاء العلوم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ، اور یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اور یہاں سے بکرا وہ پیدل ہمیشہ آتے اور جاتے تھے، اور گھنٹی سے پہلے ہی حافظ جی مدرسہ پہنچ آتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بکرا اور مانی بیک راستے سے اور پگڈنڈی کے راستے سے کافی قریب ہے، لیکن اگر 15-20 کلومیٹر کا بھی سفر مانا جائے تو بھی روزانہ پیدل آنا جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔
لیکن روزانہ کے معمول تھا، اور گھنٹی چھوٹنے لگے تو حافظ جی دوڑتے ہوئے پہنچتے تھے، اور ادھر اگر مغرب کی اذان کا خطرہ ہونے لگے کہ اذان ہو جائے گی اور نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے تو حافظ جی اس طرف بھی دوڑ کر کے ہی پہنچتے تھے، اور یہ روزانہ کا حافظ جی کا معمول تھا پیدل چلنے کا۔ اور پیدل چلنے کی عادت کتنی تھی اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے ہی اٹھ کر کے پورے مدرسے کا چکر حافظ جی لگا لیتے تھے، ایک ایک بچے کو بیدار کرنا، جگانا، فجر کی نماز کے لیے آگاہ کرنا، اور اسی طریقے سے بعد مغرب بچوں کو جگانے کا، بچوں کی نگرانی کا جو کام تھا وہ جو مغرب کے بعد سے حافظ جی شروع کرتے تھے، تو اس صحن میں ٹہلنا اور عشاء تک مستقل، کبھی ایک مرتبہ میں نے نہیں دیکھا کہ حافظ جی نے کسی کھمبے کا سہارا لیا ہو یا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوں کہیں پر، مستقل چلتے رہتے تھے، مستقل۔ یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں دوڑنے والے، جو نوجوان ہوتے ہیں مستقل چلنے والے، وہ بھی تھک جاتے تھے۔ اور ہمارے چچا حافظ عبداللہ صاحب کی جب ساتھ میں نگرانی رہتی تھی تو اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ حافظ جی تو اتنا دوڑا دیتے ہیں کہ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ چلتے چلتے مغرب سے عشاء کی نگرانی میں۔ یہ طریقہ تھا حافظ جی کا۔ تو بہرحال 10 سال تقریباً وہاں حفظ پڑھایا حافظ جی نے، اور اس کے بعد جب دادا جان مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں ہجرت کی، چوکیہ گرینی، اور یہاں پر آ کر کے ریاض العلوم کی بنیاد ڈالی، تو حافظ جی وہاں سے ہجرت کر کے ساتھ میں ریاض العلوم چلے آئے۔ اور ریاض العلوم صرف آئے ہی نہیں بلکہ ریاض العلوم سے ایسا تعلق حافظ جی کا ہوا کہ پوری زندگی یہیں ایک کمرے میں حافظ جی نے گزار دی۔ ذوق شوق انتہائی اعلیٰ تھا، نظافت بھی بہت زیادہ تھی، اور مزاج میں شگفتگی بھی بہت زیادہ تھی، اخلاق بھی بڑے اعلیٰ تھے، اور اسی طریقے سے ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک مزاج یہ بھی تھا کہ کسی سے خدمت نہیں لینا ہے، کسی کی کوئی چیز نہیں استعمال کرنا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام لینا ہے۔ یوں باہری دنیا میں تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب ان کے کمرے میں جایا جائے تو ایک چھوٹا سا کمرہ، کچھ تھوڑے سے سامان، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس طرح کے حدیث کا وہ کھلے ہوئے طور سے مصداق معلوم ہوا کرتے تھے۔ حافظ جی نے یہاں تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ گزارا ہے، اور ہم لوگ کتنے زمانے تک وہاں پڑھے ہیں حافظ جی کے ساتھ۔ کبھی بیجا غصہ کرنا، کبھی جھلانا، کبھی بیتو کی باتیں کہہ دینا، یہ حافظ جی کا مزاج ہی نہیں تھا۔ بلکہ پڑھتے پڑھتے جب ہم لوگ بور ہونے لگتے تھے یا کوئی بھی مجلس میں آئے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اور تھوڑا سا مجلس کا مزاج اور ماحول بدلنے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے بر وقت ایسے چٹکلے حافظ جی کہا کرتے تھے کہ طبیعت ایک دم سے نشاط سے پر ہو جایا کرتی تھی، اور دل باغ باغ ہو جایا کرتا تھا، اور جو لوگ پزمردہ رہتے تھے ان کی پزمردگی بھی دور ہو جایا کرتی تھی، اور جملوں کی تک بندی اور برجستہ جملے بٹھا کر کے کہنا، یہ سمجھ لیجیے کہ ملکہ حاصل تھا حافظ جی کو۔ اور ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے جملے حافظ جی نے کہے اور مجلس قہقہا زار ہو گئی اسی وقت، لیکن خود بہت کم ہنستے تھے، بس بول کر کے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہم نے بارہا دیکھا، درس کے دوران بھی دیکھا اور باہر بھی دیکھا کہ جملے اس طرح کے بول دیں جس سے لوگ اپنا مست رہیں، لیکن حافظ جی ہلکا سا مسکرا کر کے ہنس کر کے بس خاموش ہو جائیں۔ مجھے وہ وقت بھولتا نہیں کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کی ایک دکان چھوٹی سی ہے، اس پر حافظ جی بعد عشاء گئے صرف لینے کے لیے، تو جا کر کے حافظ جی کھڑے ہوئے، ہم لوگ اگل بگل تھوڑا سا ہو گئے کنارے۔ حافظ جی نے پوچھا صرف ہے؟ تو ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں صرف نہیں ہے۔ حافظ جی نے برجستہ کہا 3 حرف ہے وہ بھی نہیں ہے، صرف میں واقعی 3 حرف ہے، صاد را اور فا، لیکن وہ بھی موجود نہیں تھا، اور حافظ جی نے فوراً اس پہ بیٹھا دیا کہ صرف وہ بھی اس میں 3 حرف ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے چٹکلے تو بار بار حافظ جی کی زبان سے نکلا کرتے تھے، اور عجیب سا سما ایک بچ جایا کرتا تھا۔ ایسے موقع پہ حافظ جی کہتے تھے کہ بس پوچھیے مت۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مؤذن وغیرہ مل کر کے مائک کچھ گڑبڑ تھا، اس کو صحیح کر رہے تھے، اور ایسے وقت پہ جب مائک چیک کرتے ہیں تو ہیلو ہیلو کرتے ہیں، ہیلو چیک ہیلو۔ اب ایسے ہی چیک کرنے میں وہ اذان ہو گئی، حافظ جی آ گئے۔ اب وہ بار بار چیک کرنے والا بنانے والا ہیلو ہیلو کر رہا تھا،
تو حافظ جی نے کہا ارے اب اذان ہو گئی، اب چلو چلو کہو، اب ہلو بند کر دو، اب چلو 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 کہو۔ اور ایک مرتبہ ہمارے بھائی مولانا عثمان صاحب قاسمی سنانے لگے کہ جب میرے پھوپھا مرحوم حافظ محمد عمر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا گھر بن رہا تھا تو کچھ زمین سامنے برابر کی جا رہی تھی، مٹی ڈال کر کے اس کو لوگ پیٹ رہے تھے، تھپ تھپا رہے تھے۔ چائے وائے بھی آ گئی، اور ایک حافظ جی ہیں کہ پڑھے ہوئے اڑیسہ میں استاد ہیں، نابینا، بغل کے سرحدی ضلع کے ہیں، امبیڈکر نگر کے رہنے والے، آج بھی ہیں، موجود ہیں، وہ بھی موجود تھے، وہ نابینا ہے بیچارے، تو ایک کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کو کچھ انداز ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ایک کنارے کھڑے ہیں، چائے آ گئی، چائے وائے کا دور بھی چلنے لگا۔ حافظ جی نے دیکھا کہ وہ بیچارے کنارے بہت خاموشی سے کھڑے ہیں، تو مجلس کو تھوڑا سا خوشگوار بنانے کے لیے اور ان کا بھی موڈ فریش کرنے کے لیے حافظ جی نے برجستہ کہا کہ چائے اور تھاپی کی چلی ہے دھوم، چائے اور تھاپی کی چلی ہے دھوم، چائے اور تھاپی کی چلی ہے دھوم، حافظ تاج محمد دیکھو کھڑے ہیں محروم۔ تو حافظ جی بھی ہنسنے لگے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہنسی آ گئی۔ تو یہ خوش مزاجی کا ایک طریقہ تھا، لیکن سب سے بڑھ کر کے جو حافظ جی کا تقویٰ، اخلاص، جو للہیت، جو نمازوں کی پابندی، یقیناً ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بہت کوشش کیا اور اس طاق میں رہے کہ کبھی سلام ولام پھیرنے کے بعد دیکھیں کبھی حافظ جی کی بھی کوئی رکعت چھوٹتی ہے اور وہ بھی قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنی عمر ہو چکی، کم سے کم 25-30 سال سے، یا کہہ لیجیے کہ اس سے بھی زیادہ سے مستقل حافظ جی کو دیکھتے رہے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حافظ جی کی ایک رکعت بھی چھوٹی ہو۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، روزانہ کم سے کم 6-7 پارے ایک منزل پڑھ لینا، یہ حافظ جی کا معمول رہا۔ ٹہلتے رہتے، تلاوت چلتی رہتی، اور صبح شام قرآن کا سننا یہ خاص معمول رہا، حتیٰ کہ بعد العصر بھی آپ کا مزاج رہا ہے قرآن سننے کا۔ عصر سے مغرب تک عام طور سے سنتے رہتے، مغرب بعد بھی ٹہلتے رہتے، یا سنتے رہتے یا پڑھتے رہتے۔ اور مجلس میں بہت زیادہ، جیسے آج کل ہوتا ہے، ایک پبلسٹی کا طریقہ ہو گیا ہے، مجلسوں میں بڑی گریہ وزاری کی جاتی ہے، دعاؤں میں بڑے ہنگامے کیے جاتے ہیں، لیکن حافظ جی کا مزاج پبلک پیلس میں رونے اور ہنگامہ کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے بہت دیکھا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن حافظ جی بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی خاص اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے بتایا کہ تہجد کے وقتوں میں حافظ جی جب تہجد پڑھ کر کے دعا مانگتے تھے تو عجیب انداز سے گریہ طاری ہوتا تھا اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی خاص ادائیں ہوتی ہیں کہ جلوت میں بھلے ہی کوئی جلوہ نہ ان کا دکھے، لیکن خلوت میں ان کا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور جو للہیت کے آثار ہوتے ہیں وہ وہاں پہ نمایاں ہوتے ہیں، جسے اللہ کے سوا عموماً کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور جو ہونا بھی چاہیے، جو طریقہ چھوٹ گیا ہے۔ اور بزرگی کے واقعات یا اس طریقے کی کرامات یا اس طریقے کی باتیں جو حافظ جی کہہ دیں وہ ہو جائے، یہ ایک نہیں تو ملنے کتنے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات موجود ہیں جسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک دو نقل بھی کر سکتا ہوں میں کہ پڑھنے کے درمیان اور اس کے بعد بھی بارہا ایسا دیکھا کہ حافظ جی نے جس کے بارے میں سیریسلی کہہ دیا کہ حافظ نہیں ہوگا اور اس کو مت پڑھائیے، لے کے جائیے یا کچھ اور پڑھا دیجیے، تو لاکھ اس کے گھر والوں نے اور اس نے کوشش کی، وہ بیچارہ حافظ نہیں بنا۔ ایک دو مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ایسا دیکھا گیا اور سنا گیا۔ اور اس طرح کے واقعات تو بزرگی کے ایک نہیں ہزاروں حافظ جی کے موجود ہیں۔ خود قاری شمیم صاحب استاد محترم ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب حافظ جی بیت العلوم سرائے میر پڑھا رہے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان کمرے میں نہیں رہ گیا۔ حافظ جی خود سے کھانا وغیرہ بناتے تھے بیت العلوم پہ بھی، اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ بنانے کا معمول ہی تھا۔ تو کہنے لگے کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور مجھے چھوٹا سا میتھا ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، وہیں ہفتے بھر رہ جاتا تھا۔ کہنے لگے اب کھانے کو نہ حافظ جی کو کچھ ہے نہ میرے لیے، اور مدرسے سے کچھ لینا یہ حافظ جی کے لیے انتہائی ناگوار تھا۔ اتنا ناگوار کہ آپ سمجھ لیجئے کہ رضی اللہ میں رہتے، راستہ چلتے، جو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کہیں گرے رہتے تھے، یعنی ہاتھ دو ہاتھ کے نہیں، یا ایک بالش دو بالش کے نہیں،
1, 2, 3, 4 इंच की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ इस तरह की होती थी, तो हाफिज जी उसको जमा कर लेते और ठंडियों में अगर जलाते थे उसको इस्तेमाल कर लेते थे, तो बाज़ाब्ता जोड़ करके उसका पैसा दफ्तर में और मतबख में जमा करते थे। कितने लोगों ने कहा भी कि हाफिज जी उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो तो ऐसे ही पड़ी रहती इधर उधर, कोई इसको उठाने वाला भी नहीं है, वो तो शायद कूड़े में चली जाए। लेकिन हाफिज जी की तबीयत ने कभी गवारा नहीं किया कि इस तरह से कोई चीज़ खा ली जाए, इस्तेमाल कर ली जाए। ये वाक़या उन लोगों के लिए सबक है जो आज मदरसा हो या मकतब हो या मस्जिद हो, उसकी मुतवल्लियत और जिम्मेदारी ले करके और उसके ज़रिए से अपना बैलेंस बनाने या अपने हराम खोरी का एक ज़रिया समझ लेते हैं। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि मदरसे से लेना गवारा नहीं किया, और इसी हालत में घंटी लगने लगी, घंटी का वक्त करीब हो गया। हाफिज जी ताला लगा करके कमरे से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक साहब फौरन दरवाजे पे हाजिर हुए और एक नाश्तेदान ले करके पूरा भरा भराया, कहने लगे आपके लिए ये नाश्ता और खाना बनवा के लाया हूँ और आप इसे कबूल फरमा ले तो ज़हे नसीब। बहरहाल हाफिज जी ने उसे ले लिया, और ये गैब से अल्लाह की तरफ से एक इंतज़ाम था, और खुली हुई हाफिज जी की करामत उस वक्त देखने को मिली। और यही नहीं, एक मरतबा खुद कारी साहब बतलाने लगे कि मौलाना अब्दुल हलीम साहब दादा जान रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र करते हुए कहीं जा रहे थे। अब मुंबई का सफ़र था या कहाँ का ये तो याद नहीं, और हाफिज जी का मिजाज था कि बहुत तीखा खाना खाते थे, बहुत ही तीखा खाना इस्तेमाल करते थे। तो एक जगह गाड़ी रुकी, ये हुआ कि कुछ खाया पिए जाए, तो दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरकदा को मालूम था कि हाफिज जी किस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब खाना जो चखा गया तो सब इंतहाई फीका, तो दादा जान कहने लगे कि ये तो हाफिज जी के लायक कुछ भी इसमें नहीं है, बड़ा मसला है, हाफिज जी का पेट भी नहीं भरेगा, खाएंगे क्या। उसके बाद ट्रेन आगे चली, फिर कौन से स्टेशन पे कहीं रुकी, हंगामा एक बरपा हुआ, मिलने के लिए लोग एक लाइन कतार लगा करके अंदर आना शुरू हो गए। पूछा हजरत ने कैसे आप लोगों को पता, कहने लगे वो अखबार में खबर छपी थी कि फलां ट्रेन से फलां दिन फलां महीने यहाँ से जाएंगे, तो हम लोग पहले से तैयारी कर लिए थे यहाँ मुलाकात के लिए। उसके बाद उन लोगों ने खाना पेश किया एक नाश्तेदान में, कहा ये आपके लिए बनवा करके ले करके आए हैं। जब वो लोग चले गए, गाड़ी चली, तो हजरत ने फरमाया भाई ज़रा ये खाना निकालो और इसको चखा जाए, देखा जाए हाफिज जी के लायक कुछ है। तो मालूम ये हुआ कि उसमें जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब तीखी हैं, अच्छा खासा मिर्च मिला हुआ है। तो दादा जान कहने लगे कि ये हाफिज नसीम साहब की करामत है, और उन्हीं की वजह से ये तमाम लोग आए थे और उनको देने के लिए आए थे। बहरहाल, और इसी मिर्च पे वो बात भी मुझे याद आई, उसी तीखे पे, कि अक्सर दादा जान की मजलिस के बाद जब हाफिज जी लौटते तो चाय बनाते और कुछ थोड़ा सा, कभी मटर है, कभी कुछ है, कभी चने की कुछ इस्लाह करके उसको कुछ तीखा करके बना के खाते। तो यहाँ पर उस ज़माने में उस्ताद हुआ करते थे गोरखपुर के रहने वाले मौलाना और आमिल भी, और ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक और लिखने में माहिर, जिन्हें लिखाड़ आज के दौर में लोग कहते हैं। मौलाना अफजाल साहब जौहर कासमी के लक़ब से जिन्हें जाना जाता था, बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो कभी कभी चले जाते हाफिज जी के यहाँ चाय पीने के लिए साथ में। तो हाफिज जी ने चना बनाया था और बहुत ही तीखा था, और उनको दिया खाने के लिए। उन्होंने खाना शुरू किया तो इस्तेमाल किया जब, तो अब इंतहाई तेज़ उनकी आंख से नाक से पानी गिरने लगा, और सब खा भी गए और कहने लगे कि बहुत उम्दा था लेकिन बहुत तीखा था, मेरे सारे मसामात खुल गए। मसामात बालों की जो जड़ें हैं जहाँ से पसीने वगैरह निकलते हैं, मेरे सारे मसामात खुल गए। तो हाफिज जी ने कहा कि अच्छा हुआ हमने कुछ मिर्च कम कर दिया था, वरना आपके सारे मकामात भी तय हो जाते और खुल जाते। वो लोट के कमरे में हंसे मौलाना, और जब भी उनको याद आ जाता था तब वो हंसना शुरू करते थे कि हाफिज जी ने बरजस्ता ऐसा जुमला कहा था कि वो भूल नहीं पाते थे, कभी भी खाने पीने की बात होती तो फौरन उनको याद आ जाता। बहरहाल, इस तरह के नामालूम कितने वाक़यात हैं। और यहीं करीब में एक खुली हुई करामत और बताता चलूँ। करीब में मानी कलां एक गांव है, वहाँ के हाफिज रियाज साहब हैं जो आखिर तक हाफिज जी के मुंसलिक रहे, और
خادم کی حیثیت سے بھی آتے رہے حافظ جی کے پاس، کچھ نہ کچھ شاگرد بھی وہ تھے، بڑا لحاظ کرتے اور بڑی خدمت کرتے تھے، اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ایک مرتبہ مانی بڑی جو مسجد ہے جامع مسجد، اس کے قریب میں وہیں ہینڈ پائپ لگانے کی بات ہوئی، تھوڑی سی جگہ 8-10 فٹ جو بھی رہی ہو۔ ان لوگوں نے کافی کوشش کی، کئی مرتبہ وہاں پہ ادھر ادھر گڑھے کھودے گئے لیکن پانی نہیں نکلا۔ وہ خفا ہوئے اور خفا ہو کر کے لوگوں کے سامنے وہاں سے یہ کہہ کر کے چلے کہ میں جاتا ہوں اور گرینی سے آدمی لاؤں گا تب پانی نکلے گا، یہ کہہ کر کے آئے۔ اور والد صاحب محمد عبدالرحیم صاحب محتمین جامعہ ریاض العلوم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی سی بات ہے اور میں یہ کہہ کر کے آیا ہوں کہ پانی ایسے آدمی کو لے کر کے آؤں گا کہ وہ پانی نکال دے گا۔ والد صاحب نے کہا یہ تو ایک چیلنج والی بات ہے اور یہ اپنے بس سے تو باہر ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مصر ہوئے کہ نہیں میں کہہ کے آیا ہوں اور چلنا ضروری ہے۔ والد صاحب نے کہا دیکھو میں تو خود سے نہیں تیار ہو سکتا، اگر حافظ جی استاد محترم حافظ نسیم صاحب تیار ہو جائیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں چل سکتا ہوں اور وہاں پہ چل کر کے میں ساتھ دے دوں گا۔ جا کر کے انہوں نے حافظ جی سے کہا تو حافظ جی کی ایک مخصوص انداز تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اس طرح کی جب بات ہوتی تھی تو ارے یہ کیسے ہوگا اور کیسے آپ نے کیسے کہہ دیا۔ وہ ہاتھ بہت مخصوص انداز میں جھمایا اور ہلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس انداز سے کہا، انہوں نے کہا کچھ نہیں جانتے، ہم نے کہہ دیا وہاں پہ۔ اور یہاں نعیم صاحب سے کہا، نعیم صاحب نے کہا حافظ جی چلیں تو چلتے ہیں۔ اب حافظ جی تھوڑا لحاظ میں آ گئے اور تیار ہو گئے۔ بہرحال حافظ جی گئے، لے کر کے لوگ گئے، حافظ جی کھڑے ہوئے، بھیڑ لگ گئی، حافظ جی آ گئے ہیں، مدرسہ سے لوگ آ گئے ہیں، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حافظ جی کھڑے ہوئے اور دیکھتے دیکھتے حافظ جی نے کہا فلاں جگہ پھاوڑا لگا، وہاں امید ہے پانی نکلے۔ لوگوں نے کہا آپ بسم اللہ کریں تھوڑا سا، اس کے بعد ہم لوگ چلاتے ہیں۔ حافظ جی نے بسم اللہ کر کے ایک آدھ دو پھاوڑے ہلکے سے لگا دیے، اس کے بعد لوگوں نے کھدائی شروع کی اور پھر جب پائپ ڈالا تو بہترین شیریں پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا۔ اس طرح کے نہ معلوم کتنے واقعات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اور دل کے نہا خانے میں محفوظ ہیں اور لوگ بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک آج کے دور میں انہی کرامتوں کا اور ان واقعات کا لوگ سہارا لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے نہ معلوم کتنی دکانیں لوگ اپنی یا ان کے مریدین چمکاتے رہتے ہیں۔ میرے نزدیک حافظ جی کی جو سب سے بڑی کرامت اور جو شریعت بھی کہتی ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، الاستقامہ فوق الکرامہ کہا گیا ہے کہ استقامت یعنی دین پر جمنا، نفل، تہجد اور مسواک کی سنت اور لوگوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی، اس طرح کی چیزیں نہ پائی جائیں اور اس پر جمے رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو یہ چیز حافظ جی کے اندر میں نے دیکھی ہے جو آج کے دور میں خال خال کہیں ملتی اور نظر آتی ہے۔ یہ استقامت حافظ جی کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ کبھی اگر بیماری وغیرہ سے سفر میں ہے، مسجد میں نہیں آنا ہے تو ایک الگ بحث ہے، لیکن مسجد میں آنا ہو اور حافظ جی کی ایک دو رکعت چھوٹ جائے یہ تو پاسبل نہیں تھا، ناممکن تھا ایک دم سے۔ پوری زندگی کبھی ان آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ حافظ جی، ان آنکھوں نے کیا، جو بھی ہمارے والد ہیں، چچا ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے نہیں دیکھا کبھی حافظ جی کی ایک دو رکعت چھوٹی ہوئی ہو۔ حافظ جی ظہر کی اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہتے اور اسی طریقے سے عصر کی اذان ہو رہی ہے، حافظ جی مسجد میں آ گئے ہیں۔ مغرب کی اذان ہونے والی، حافظ جی اس سے پہلے مسجد میں موجود ہیں۔ عشاء کی اذان ہونے والی ہے، حافظ جی اذان شروع ہو رہی ہے، طلبہ کی چھٹی کر کے ادھر فوراً مسجد میں آتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ریاض العلوم میں ظہر کی اذان نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، عصر کی اذان نماز سے 20 منٹ پہلے، عشاء کی اذان نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اور فجر کی اذان نماز سے تقریباً 40 منٹ پہلے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حافظ جی یہاں موجود رہتے تھے۔ سردی ہو، گرمی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، کڑاکے کی سردی ہو، کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حافظ جی ہر حال میں مسجد میں ہمیں اور آپ کو دکھیں گے۔ یعنی وہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اللہ کون ہیں، کون لوگ نیک لوگ کہلاتے ہیں جن کی صحبت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آئے، اور من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ، جنہیں دیکھ کر کے اللہ یاد آئے، جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جن کی باتوں سے آخرت کی طرف توجہ ہو، ایسے لوگ اللہ والے ہیں۔ کھلی ہوئی اس حدیث کی تفسیر یا وضاحت
اگر کہیں دیکھنے کو ملتی تھی تو ہمارے استاد محترم حافظ نسیم صاحب، کھلا ہوا چہرہ، دراز قد، لمبے گورے چٹھے، سیدھے چلنے کے عادی، کبھی جھکنے کا کوئی سوال نہیں، 72 سال تک تقریباً 70 کی دہائی پار کر کے حفظ کی اور درس و تدریس کی، یا کہہ لیجیے کہ قرآن سے خصوصی شغف اور تعلق، پڑھنا پڑھانا خاص معمول، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو تمہیں قرآن پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس کا کھلا ہوا مصداق استاد محترم حافظ نسیم صاحب تھے۔ کبھی کسی کی بیجا تنقید، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، شکوہ شکایت، یا کبھی تکلیف میں کوئی اس طرح کی بات جس سے اللہ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہوتا ہو، اس طرح کی کوئی بات سننے اور دیکھنے کو آپ سے ملتی نہیں تھی۔ اور خوبصورت چہرہ کھلتا ہوا ایک، آپ یہ اس پر ہلکی گھنی ٹائپ کی داڑھی، وہ بھی سفید سفید، ایسا لگتا تھا کہ باغیچے میں کلیاں چٹک رہی ہیں اور کھل رہی ہیں۔ ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ، حافظ جی کا وہ پرنور چہرہ جو آج بھی یاد آتا ہے، اور ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی یاد آتی ہے تو اپنی آنکھوں پہ اس وقت بھی میں قابو نہیں پا رہا ہوں، اور جب بھی یاد آتی ہے تو آنکھیں قابو میں نہیں رہ پاتی ہیں اور آنسو کے قطرے چھلک جایا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک طویل سفر حافظ جی کا رہا، عمر کے 91 سال انگریزی کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے 94 سال کے تقریباً ہونے کو تھے۔ ادھر 6 مہینے سے کافی حافظ جی کی طبیعت میں گراوٹ آ رہی تھی، اور اس مرتبہ جب 6 مہینے قبل ممبئی گئے تھے تو وہاں بھی کھانا پینا بہت کم کھا رہے تھے، اور اظہر بھائی جو بکراہی کے رہنے والے ہیں اور ان کے بھائی عتیق بھائی جو لوگ بلاتے تھے، لے کے جاتے تھے عموماً، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا اور دکھائے وغیرہ بھی، حافظ جی کہتے اس سے زیادہ کھانے کی طبیعت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور کہنے لگے کہ حافظ جی جو پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے قرآن لے کر کے تو ہم لوگ تنگ رہ جاتے تھے، کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے پڑھ رہے ہیں قرآن۔ ظہر کی نماز میں جاتے تو پھر پتہ چلا کہ مغرب بعد ہی مسجد سے واپس آتے، بہت ہم لوگ کہتے کہ حافظ جی تھک گئے ہوں گے، تھوڑا آرام کر لیں، کچھ نہیں، پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خاص چیز ہم نے وہاں حافظ جی کی دیکھی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو خصوصی تعلق اور شغف حافظ جی کا قرآن سے تھا ہی، اور تو انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ان کا کھانا کم ہوا، اور اس کے بعد جو آئے تو دھیرے دھیرے کھانا چھوٹتا گیا، بلکہ میں کبھی کبھی ملنے کے لیے جاتا تھا تو ان کے خادم خاص جو ادھر تقریباً 14 سال حافظ جی کی رفاقت میں رہے اور مدرسہ رض العلوم میں شعبہ حفظ کے استاذ حافظ احمد اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل کچھ شوگر وغیرہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، چاول وغیرہ بالکل نہیں کھاتے ہیں اور کچھ کھانا بھی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کچھ آپ کہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں کیا کہوں، میں بھی تو ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں، بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی چھیڑتا ہوں۔ تو میں نے کہا شوگر کوئی خاص آپ کو ہے نہیں اور دوا بھی چل رہی ہے، تو کچھ چاول وغیرہ لیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں سوچتا ہوں کہیں بڑھ گئی تو دقت ہوگی، لوگوں کو بھی دقت ہو جائے گی۔ اس چیز کا خصوصی دھیان رہتا تھا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس کا دھیان تو اتنا زیادہ رہتا تھا کہ ابھی آگے میں اس کا واقعہ بتاتا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا دھیان کتنا زیادہ رہتا تھا۔ آج ہم لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے، ہم لوگ کوڑی ہو چکے ہیں، علادی ہو چکے ہیں، لوگوں پر بار بن رہے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو کتنا ہم سے پریشانی ہو رہی ہے یا ہماری وجہ سے کون کون کتنا پریشان ہے۔ بلا وجہ کوئی پریشان ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ واقعتاً پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ والا ہونے کی پہچان یا علامت بالکل نہیں ہے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ خلق خدا کی محبت اور ان کی خیر خواہی ان کے دل و دماغ میں رچی اور بسی رہتی ہے۔ تو حافظ جی میں یہ چیز میں نے بدرجہ عتم دیکھی کہ اپنی ذات سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو کہنے لگے میں سوچتا ہوں کہیں مرض بڑھ جائے، کوئی دقت ہو جائے ہم کو بھی یا لوگوں کو تو اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ 2-3 روز کھا کر کے انہوں نے پھر چھوڑ دیا اور طبیعت آمادہ اس پر نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور آہستہ آہستہ خوراک کم ہوتی رہی اور چھوٹتی رہی۔ پھر جب سے لاک ڈاؤن ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ حافظ جی بالکل صاحب فراش ہو گئے، بستر پکڑ لیا، کمرے سے بس تھوڑا سا وہیں صحن میں باہر چلے آتے اور کچھ لوگ عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ ان کے پوتے مولانا محمد اسجد صاحب خادم کے طور پر وہ مستقل موجود رہتے اور ان کے اور پوتے بھی پھر مستقل ادھر آنے لگے اور رہنے لگے اور دیکھ بھال کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہم لوگ بعد اثر حاضر ہوتے
تو خیر خیریت عموماً ظہر اثر کے بعد ہی زیادہ تر ملاقات کی جاتی تھی. کبھی ظہر بعد بھی چلے گئے یا کبھی کسی اور وقت میں چلے گئے دیکھنے کے لیے، ورنہ عام طور پر بعد اثر ہی جانا ہوتا تھا. تو اس وقت میں انداز یہ ہوتا تھا کہ حافظ جی اب اس دنیا کو خیر بات کہنے والے ہیں، اب رہنا نہیں چاہتے ہیں اور جلد ہی حافظ جی داغ مفارقت دے جائیں گے. کیونکہ جب بھی مولوی احمد اللہ صاحب یا مولوی اسجد صاحب یا ان کے اور پوتے جو خدمت کے لیے آتے تھے، یا کبھی قاری صاحب، قاری شمیم صاحب کا یا ہم لوگوں کی طرف سے کوئی اصرار بڑھتا کہ حافظ جی کچھ کھائیں، کچھ لیں، کچھ جوس پی لیا کریں اس طرح سے، تو ہم لوگوں کو کوئی جواب تو عام طور پہ نہیں دیتے تھے. یا بحری کوئی آ جاتا حافظ جی کا شاگرد تو کوئی اصرار وغیرہ کرتا تو کچھ لے بھی لیتے، لیکن اپنے پوتے وغیرہ سے کہتے تھے کہ بس کرو، اب کھانے کا ٹائم میرا نہیں رہ گیا، جتنا کھانا تھا میں نے کھا لیا ہے. کئی مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب بیمار ہوئے، انہوں نے یہ علاج کیا اور یہ کھایا پیا، دیکھیے اب ٹھیک ہو کے چل رہے ہیں. تو یہ کہتے کہ ارے آپ لوگ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، میری ایک عمر ہو چکی، ان کی ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، میرا وقت بہت گزر چکا ہے. اور اس طرح کی باتیں جو بار بار دل کو بہرحال کہیں نہ کہیں کے چوکے لگاتی تھیں، اور یہ کہتی تھی کہ اب حافظ جی ہمارے درمیان نہیں لگتا ہے رہیں گے. اس انداز کی حافظ جی باتیں بار بار کیا کرتے تھے. بہرحال لیکن علاج ہوتا رہا، دوائیں بدل کے آتی رہیں. کبھی پتہ چلا کہ گردے میں انفیکشن ہے، کبھی پتہ چلا کہ کچھ لیور میں دقت ہے، ایک سے ایک دوائیں چلائی گئیں، لیکن وہی ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. جب ہم لوگ پہنچتے ہیں تو یہی سوال کہ مسجد کب کھلے گی، مدرسہ کب کھلے گا، یہ لاک ڈاؤن کب ہٹے گا، بازاریں تو کھل رہی ہیں، پھر لوگ پھر مسجد کیوں نہیں کھولتے، مدرسہ کیوں نہیں کھولتے. اس طرح کا ایک مسجد مدرسہ اور مدرسہ کے تعلق سے فکر اس حال میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ہم لوگوں سے کہیں زیادہ پایا جا رہا تھا. بلا شبہ ہم لوگوں کے لیے یہ ایک عار اور شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہیں. جو حافظ جی کے اندر جو توجہ، جو لگن، جو تڑپ میں نے دیکھی. بہرحال اس طرح سلسلہ چلتا رہا. رمضان سے پہلے ہی لوگوں کی جو امانت وغیرہ تھی ایک ایک کر کے سب کو پہنچانا، سب کے بارے میں بتانا، سب کو بلوانا، اور جس کی تھی اس کو پہنچانا. کوئی باہر وغیرہ چلا گیا رکھ کر کے اس کو فون کروا کے بتانا اور ان کے لوگوں کو بلوا کر کے دینا. اور یہی کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے اب رمضان بھی نہیں مل پائے گا، نہیں گزار پائیں گے. بہرحال اللہ کرتے رمضان بھی گزرا، اور اس کے بعد شوال، پھر ذی القعدہ، اسی طرح سے چلتا رہا سلسلہ. لیکن مرض میں بجائے افاقہ ہونے کے اضافہ ہی ہوتا رہا اور مرض بڑھتا ہی رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حافظ جی کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، ہاسپٹلائز کیا جائے، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے علاج ہو تو کچھ نتیجہ نیک نکل آئے. مشورہ ہوا بہت سے ڈاکٹروں کے بارے میں، قریب جونپور کے شہر کے ایک ڈاکٹر کے تعلق سے مشورہ میں طے پایا. کئی ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد وہاں لے جایا گیا. دنیا بھر کی جانچ اس نے کی، سی ٹی اسکین بھی ہوا، انڈوسکوپی بھی ہوئی. اس میں کوئی خاص مرض حافظ جی کا نکلا نہیں، اور جو گلوکوز وغیرہ دیا گیا اس سے مرض میں اضافہ ہی ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ حافظ جی جو اب تک کچھ کھا پی لے رہے تھے یا کچھ جوس وغیرہ لیتے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد ان کو اور ایک طرح سے تکلیف محسوس ہوئی کہ وہ ہاسپٹل میں لائے ہیں، میری نماز چھوٹ رہی ہے، دقت وہ دقت. اب وہاں سے تیسرے روز نکال لیا گیا، اور وہاں سے آئے تو پھر حافظ جی اٹھ نہیں سکے بالکل، اور مستقل بس صرف پانی مانگتے تھے، 2 گھونٹ 3 گھونٹ، اور یہی چیز مستقل دی جاتی تھی. اور یہی سلسلہ چلتا رہا. ان کے خادمین نے جو خدمت ہو سکی بلا شبہ ان لوگوں نے جان توڑ کر کے اور جی توڑ کر کے کوشش کی اور خدمت کی. اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے، چاہے وہ مولوی احمد اللہ صاحب ہوں، چاہے مولوی اسجد صاحب ہوں، چاہے ان کے پوتے اصغر صاحب ہوں، چاہے قاری صاحب ہوں، یا اور جو بھی جن لوگوں نے خدمت کی، جن کا جو حق بنتا تھا اور جنہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھی تھی، ان لوگوں نے کی. اور حافظ جی کو اس چیز کا بہت زیادہ وہ رہتا تھا کہ ہماری خدمت لوگ کر رہے ہیں. بار بار کہتے مولوی اسجد وغیرہ سے کہ آپ لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، یہاں آپ کو سونا پڑتا ہے، اب یہاں رہنا پڑتا ہے، ہمارے لیے بار بار راتوں میں اٹھنا پڑتا ہے. پیشاب لگے رات میں، اگر اذان قریب ہو تو پھر نہیں جگاتے تھے، برداشت کر لے جاتے تھے، اذان کے بعد ہی جگاتے تاکہ ان لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو. یہ تکلیف ان کو کتنی زیادہ رہتی تھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی لوگ لگا سکتے ہیں. کہ میں ایک مرتبہ گیا سر بعد ملنے کے لیے، دیکھا حافظ جی نے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ موت کی دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں. میں نے کہا اس دنیاوی کوئی تکلیف کی وجہ سے تو جائز نہیں ہے. تو کہنے لگے پھر کیا پڑھیں. بہرحال 2-3 باتوں کے تعلق سے انہوں نے پوچھا کہ یہ پڑھنے کا ہے، یہ پڑھنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کچھ باتیں.
پھر اس کا ترجمہ پوچھا، پھر اس کا مطلب پوچھا، بڑی دیر تک پوچھتے رہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ موت کی دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کے ذہن میں حافظ جی کی ہے کہ میری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اسی وجہ سے یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور وہ شعر مجھے یاد آیا جو مفتی شفیع صاحب کے بارے میں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا رہا، اور دن بدن طبیعت میں بجائے سدھار کے بگاڑ ہی ہوتا رہا، اور صرف پانی پانی، قطرے قطرے پانی یا 2-4 چمچ پانی، تو یہ ہر 2-3 منٹ پہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس طریقے سے 26-27 دن بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے حافظ نے گزار دیے، اور اس کے بعد 27ویں دن جو اب تک لیٹرنگ یا دست کچھ نہیں ہوا تھا، 27ویں دن رات میں 1 بجے اچانک سے طبیعت بگڑی اور دست شروع ہوا، اور کالا کالا دست مستقل 2-3 مرتبہ ہوا، صفائی کی گئی، پھر اس کے بعد کپڑے بدلے گئے، پھر شروع ہوا اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ تو اپنے پوتے سے کہنے لگے کہ بابو اب بڑی دقت ہو رہی ہے، تو بستر پہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی بھی دقت ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، کپڑے وغیرہ بہت ہیں، آپ کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس طرح سے رات بھر یہ سلسلہ لگا رہا۔ بعد فجر جب ان لوگوں نے پیمبر وغیرہ پہنا کر کے صفائی وغیرہ کر کے صاف کر کے لٹایا، تو 7-8 بجے تقریباً دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آنسو نہیں ضبط کر پا رہا ہوں، اور کیا کیا جائے، ضبط کرنا ہی پڑتا ہے۔ حافظ جی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے جو ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ دونوں لوگ 8-9 بجے تھوڑا سا آرام کے لیے چلے گئے، دوسرے پوتے لوگ بھی آ گئے، اور میں بھی ٹہل وہل کے آیا، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور جب آرام کر کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد نیند کھلی تو میں نے کہا لاک ڈاؤن میں کوئی کام نہیں ہے، تھوڑا سا لاؤ غسل وغیرہ کر کے فریش ہو کر کے نماز پڑھ کر کے کچھ دعا ہی مانگ لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے نکلا، جب غسل کر کے فریش ہو کر کے تو دیکھا زوال کا وقت قریب، ہم نے کہا زوال ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں۔ اتنے میں دیکھا بڑے بھائی حافظ وسیم احمد صاحب کا میسج ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میسج پڑھنا ہی تھا کہ دل دھک سے کر کے رہ گیا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ حافظ جی کی طبیعت کیسی چل رہی ہے، اور مزید خراب ہونے کا مطلب بالکل صاف تھا۔ فوراً میں نے اپنے بیٹے محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میں نے کہا دوڑ کے دیکھ آؤ، حافظ جی کے سال میں ہے اور وہاں پہ کئی لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو لڑکا گیا اور دیکھ کے واپس آیا تو کہنے لگا کہ حافظ جی کے پاس 8-10 لوگ ہیں، قاری شمیم صاحب بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں آنسو پہ ضبط نہیں کر پایا اس وقت بھی، اور اب بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ فوراً کپڑے پہنتے ہوئے باہر نکلنے لگا، چچازاد بڑے بھائی حافظ احمد اللہ صاحب کا فون آیا کہ حافظ جی کی طبیعت بالکل نہیں صحیح ہے، اب جلدی آئے ہیں کہاں۔ میں 12:00 پہ پہنچا، دیکھا کہ حافظ جی جاکنی کے عالم میں ہیں، بے ہوشی کے عالم میں بالکل ہیں، اور الٹی سانس چل رہی ہے۔ قاری صاحب تلقین کر رہے تھے، میں پہنچا تو قاری صاحب یہ کہہ کر کے پیچھے چلے آئے کہ آؤ تم ہی اب تلقین کرو۔ میں اور 2-3 لوگ، اتنے میں مولوی احمد اللہ صاحب جگہ کے آئے، اور مولوی عزت صاحب بھی جو برابر خدمت کر رہے تھے تشریف لائے۔ ہم لوگ اگل بغل 2-3 لوگ تھے، تلقین کرتے رہے مستقل، اور دوسرے لوگ یاسین شریف کا ورد کرتے رہے۔
میں بار بار کان اپنا حافظ جی کے منہ کے پاس اور ہونٹ کے پاس لے کے جاتا تھا تو سانس جب پلٹ کے آتی تھی تو صاف سمجھ میں آتا تھا، انداز بھی لگتا تھا اور سنائی بھی دیتا تھا کہ اللہ اللہ زبان سے نکل رہا ہے. اور اس طرح سے کرتے کرتے بالآخر یہ علم و فضل، اخلاص للہیت اور بزرگوں کے صحبت یافتہ، اور ایک دو نہیں جس کے شاگرد آج بھی ہزاروں نہیں، نہ معلوم کتنے ہزار ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، بنگلہ دیش، دبئی، سعودی، کویت، قطر، نہ معلوم کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. سب کو روتا اور بلکتا سسکتا چھوڑ کر کے اس دار فانی کو الوداع کہہ کر کے رخصت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت انتقال کے بعد حافظ جی کے چہرے پر چھایا ہوا سکون ہم سے اور لوگوں سے یہ پکار کر کے کہہ رہا تھا، اب کیا ستائیں گی ہمیں دورہ کی گردشیں، ہم اب حدود سود و زیاں سے نکل گئے. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا چہرے کی رونق اور تابانی بڑھتی جا رہی. جنازے کو نہلانے دھلانے کے بعد جب لا کر کے مدرسے کے 20 سین میں رکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گلاب کا پھول کھلا ہے، کھلتا ہی جا رہا ہے. صرف 4 گھنٹے کا وقفہ رکھا گیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر لوگ آ بھی نہیں سکے. نہ معلوم کتنے شاگرد جنازے میں نہ آ پانے کی حسرت لیے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے سسکیاں لیتے رہے. اور لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے باوجود پھر بھی صرف 4 گھنٹہ وقفہ ملنے کے باوجود ہزار لوگ مدرسے میں حاضر ہو گئے. خواص بھی تھے، عوام بھی تھے، علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے. جنازہ مدرسے کے دوسرے کے صحن میں جو باغیچے نما ہے، پھلواریوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں پہ رکھا گیا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس گرمی میں، اور جبکہ برسات کا موسم ہے بجا طور پر، لیکن پھر بھی دھوپ وغیرہ پہلے سے چل رہی تھی. ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس نے حافظ جی کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا کافی دیر تک، جب تک کہ جنازہ نہیں ہو گیا. قاری شمیم صاحب نے والد محترم عبد الرحیم صاحب کو جنازہ پڑھانے کے لیے اصرار کیا تو کہا مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اس لیے والد صاحب نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں تقریباً 5:30 بجے اور 6 بجے تک تدفین عمل میں آئی. مدرسہ راز العلوم کی حلیمی قبرستان میں علم و فضل کی دنیا کا یافتاب و محتاب ہمیشہ کے لیے چھپا دیا گیا اور دفن کر دیا گیا. زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. علم و فضل کی دنیا میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے اور نہ معلوم کتنے آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن اخلاص، دین کی سچی تڑپ اور لگن اور ٹھیٹھ دینی مزاج وہ جن سے گراں ہے جو کہیں خال ہی ملتی ہے. اس اعتبار سے حافظ جی کی وفات ہم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مدرسہ اور اہل مدرسہ کے لیے اور پوری ملت کے لیے ایسا عظیم خسارہ ہے جس کی تلافی ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے، اور بظاہر تلافی کی دور دور تک کوئی صورت نہیں نظر آتی. ہر جانے والا چلا جاتا ہے اور ایسا خلا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ اسے بھرنے کا کوئی ذریعہ اور طریقہ نظر نہیں آتا ہے اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ جی کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم نااہلوں سے ان کے حق میں جو کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جنہوں نے ان کے لیے جو کچھ کیا اللہ انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، اور پسماندگار کو ہم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. ان تمام لوگوں سے جو میری آڈیو سنیں یا ان تک میرا پیغام پہنچے
ان سے خصوصی درخواست ہے کہ جب بھی وہ تلاوت کریں کچھ پڑھیں لکھیں، حافظ جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دعائے مغفرت کی خصوصی درخواست ہے، اور یہ حافظ جی پر نہیں مجھ پر ایک احسان ہوگا اگر لوگ یہ کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے بزرگان دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جو باقی ہیں اللہ ان کا سایہ عافیت خیریت سے دراز فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ ہمیں دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے، ان کے اجر کو جاری رکھے، ان کے جانے کے بعد کسی فتنے میں اللہ مبتلا نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.